بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام مکالمہ کے ساتھ میں ہوں میزبان عمیر بن ریاض۔ ناظرین، پاکستان میں یہ بحث روز بروز زور پکڑتی جا رہی ہے کہ ملک کے موجودہ مسائل کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے۔ ایک طبقہ فکر پاکستان کے تمام تر مسائل کا ذمہ دار مذہبی فکر کو قرار دیتا ہے، جبکہ اس کے برعکس ایک دوسرا طبقہ تمام تر مسائل اور مشکلات کی ذمہ داری لبرل طبقے پر عائد کرتا ہے۔ آج کی اس بحث میں ہم اسی پر بات کریں گے کہ پاکستان کے تمام تر مسائل کی ذمہ داری میں زیادہ حصہ اور زیادہ کردار کس کا ہے، لبرل طبقے کا یا مذہبی فکر کا۔ اور اس موضوع پر ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف دانشور اور کالم نگار جناب شاہنواز فاروقی صاحب۔ بہت شکریہ شاہنواز صاحب۔ اس گفتگو میں ہمیں جوائن کریں گے احمد تمجید اعجازی اور قاضی محمد یاسر۔ تو سب سے پہلے شاہنواز صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ لبرل فکر میں انتہا پسندی، جس کو ہم لبرل فاشزم کا نام دیتے ہیں، ایک تو اس کو ڈیفائن کیجیے، اور مذہب میں انتہا پسندی یعنی اسلامی انتہا پسندی، ان دونوں کو ڈیفائن کیجیے گا ذرا۔ بہت شکریہ عمیر۔ ضروری ہے کہ ہم فاشزم کو ڈیفائن کر لیں۔ فاشزم کے دو آسپیکٹس ہیں، اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک بات تو اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ فاشزم سے مراد ایک ایسا طرز فکر ہے کہ جو طاقت کی بنیاد پر اپنا تشخص واضح کرتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ فاشسٹ ٹینڈنسی رکھنے والا کوئی بھی آدمی یا کوئی طبقہ یا کوئی گروہ طاقت کی بنیاد پر اپنے عقائد اور نظریات کو کسی فرد کے اوپر، اجتماع کے اوپر یا سوسائٹی کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کرے۔ ایک تو یہ اس کا یہ پہلو ہے۔ دوسرا پہلو اس کا یہ ہے، جہاں سے اس کا تشخص واضح ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ طاقت کو سوسائٹی کا واحد گورننگ پرنسپل بنا دیں۔ یعنی طاقت کے سوا آپ کسی چیز کو اپنے دائرہ حیات کے اندر شامل نہ سمجھیں، نہ آپ دلیل کو وہاں پر بروئے کار آنے دیں، نہ علم کو بروئے کار آنے دیں، نہ اخلاقیات کی آپ کی زندگی میں، انفرادی زندگی میں اور اجتماعی زندگی میں کوئی اہمیت نہ ہو، بلکہ آپ طاقت کے ذریعے سے مسائل کو اور معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں اور اسی کو آپ اصل حیات بنا دیں۔ تو یہ دو چیزیں جہاں آپ کو نظر آئیں گی، خواہ وہ انڈیویجول کیپیسٹی میں آپ کو کہیں نظر آئیں، یا آپ کو اجتماعی دائرے کے اندر نظر آئیں، یا کسی مذہبی طبقے میں نظر آئیں، یا سیکولر پرسپیکٹیو رکھنے والے کسی فرد کے ہاں نظر آئیں، یا یہ ریاستی سطح پر نظر آئیں، ہم اس کو اس اعتبار سے متشخص کرتے ہیں۔ اچھا، ایک ضمنی سوال مجھے یہ بتائیے کہ اسلام کو تو دین وسط کہا گیا ہے، تو پھر اسلامی ذہن رکھنے والوں میں، اسلامی فکر رکھنے والوں میں انتہا پسندی کیوں کر پنپ رہی ہے؟ بہت یہ تو ایک الزام ہے، مطلب اس کو ثابت کرنا، یہ الزام جتنے تواتر سے دہرایا جاتا ہے، اس کو ثابت کرنا اس سے کہیں زیادہ دشوار ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ جو گزشتہ 200 سال کی جو دنیا ہے، جس میں مغربی دنیا کو فوقیت اور برتری حاصل ہے، اور ہر اعتبار سے فوقیت اور برتری حاصل ہے، ان کو سیاسی بالادستی حاصل ہے، ان کو معاشی بالادستی حاصل ہے، ان کو سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بالادستی حاصل ہے، عسکری میدان میں ان کو بالادستی حاصل ہے۔ تو اس پس منظر میں جب آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ جو مذہبی طبقہ ہے وہ گزشتہ 200 سال سے اپنے دفاع کے سوا اور کچھ بھی نہیں کر رہا ہے۔ وہ یعنی اس کی فکر صحیح ہو یا غلط ہو، لیکن وہ ایک دفاعی نقطہ نظر کا حامل طبقہ ہے، اور ایک ریاکشن یعنی ایکشن پر وہ ریاکشن دیتا ہے۔ اس سے اچھا دیتا ہے یا برا دیتا ہے، اس پر ہم بحث کر سکتے ہیں، لیکن ہوتا وہ مطلب وہ معاملات کو انیشیٹ کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے۔ یعنی وہ امریکہ کو، یورپ کو گائیڈ کرنے کی پوزیشن میں تو نہیں ہے نا، یا ان کو ڈکٹیٹ کرنے کی پوزیشن میں تو نہیں ہے نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مذہبی طبقہ خواہ پاکستان میں ہو، خواہ ہندوستان کے اندر ہو، یا کہیں پر بھی ہو، یعنی میں مسلمانوں کے تناظر میں بات کر رہا ہوں، وہ اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ وہ مطلب اس فاشزم کا جو ہے مظاہرہ کر سکیں جس کے حوالے سے ہم نے بھی فاشزم کی تعریف متعین کی۔ اچھا، پاکستان کے مسائل کے جو ذمہ داروں کے تعین، اس کے حوالے سے جو بحث ہو رہی ہے، اس میں مذہبی طبقہ فکر کی جانب سے یہ دلیل دی جاتی ہے کہ تاریخی طور پر تو 64-65 سال کی تاریخ میں انہیں تو کبھی اقتدار حاصل نہیں ہوا۔ تو یہ اس حوالے سے یہ ذرا وضاحت کیجئے کہ واقعی ان پر یہ الزام لگانا درست ہے کہ پاکستان کے مسائل کے ذمہ دار وہ ہیں، کیونکہ انہیں تو اقتدار میں تو وہ کبھی آئے نہیں ہیں۔ جی بالکل، یہ صحیح بات ہے۔ پاکستان کی اگر آپ 63 سال کی تاریخ کو اگر آپ دیکھیں تو 63 سال کی جو تاریخ ہے یہ آپ کو بتاتی ہے کہ ان 63 برسوں میں مذہبی طبقے کو کبھی بھی پاکستان کے اندر اقتدار اعلیٰ حاصل نہیں ہوا۔ یعنی قائد اعظم کے انتقال کے فوراً بعد جو لوگ حکمرانی کے منصب پر فائز ہوئے، ان کا زمانہ بہت تھوڑا ہے، کوئی 1 سال کے لیے زیر اقتدار میں آیا، کوئی 1.5 سال کے لیے اقتدار میں آیا۔ اس لیے ہم ان کے زمانے کو ذرا سا چھوڑتے ہیں اور توجہ مرکوز کرتے ہیں اس زمانے پر کہ جہاں سے یعنی حکمرانوں کا جو زمانی یعنی گویا تشخص ہے وہ نمایاں ہو کر سامنے آیا۔ اور اس حوالے سے ایوب خان سب سے پہلے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایوب خان جو ہے 1958 میں انہوں نے مارشل لا لگایا، اور کم و بیش 10 سال وہ اقتدار میں رہے، اور ایوب خان سر سے پیر تک ایک سیکولر آدمی تھے، اور وہ پہلے آدمی ہیں کہ جن کے زمانے میں اسلام کے حوالے سے وہ بحثیں شروع ہوئیں
کہ جو بعد میں جا کر نقطۂ عروج پر پہنچیں. ایوب خان کے زمانے میں سب سے پہلے یہ بحث شروع ہوئی. ان کے جو گویا انٹلیکچوئل سرکل کے لوگ تھے انہوں نے گفتگو شروع کی کہ صاحب سود کا جو روایتی تصور ہے وہ صحیح نہیں ہے, اور جو علماء ہیں وہ سود کے معنی کو اور مفہوم کو سمجھتے ہی نہیں ہیں, اور مطلب انہوں نے کہا کہ جی ربا ایک الگ چیز ہے, سود ایک الگ چیز ہے, ربا حرام ہے اور سود حلال ہے. اچھا, یہ بات کہی گئی. یا ایوب خان نے وہ آئلی قوانین بنائے کہ جو اسلام کے خاندانی اسٹرکچر کو گویا تباہ و برباد کر دینے والے تھے. ٹھیک ہے. یا یہ کہ ایوب خان نے مطلب جو اسٹانس لیا امریکہ کے حوالے سے, اور جس طرح سے انہوں نے پورے پاکستان کو امریکہ کے حوالے کیا, اس کی مذہبی فکر کے دائرے میں کوئی جسٹیفیکیشن موجود ہو ہی نہیں سکتی. تو اس طرح سے وہ پہلے آدمی ہیں کہ جنہوں نے طاقت کی بنیاد پر سیکولر لبرل فاشزم کو پاکستان کے اندر رواج دیا, اس کو پروان چڑھایا, اس کو مستحکم کیا, اور اس کے لیے دلائل اور براہین فراہم کیے. اور بعد میں آنے والے حکمران جتنے بھی پاکستان کے اندر حکمران آئے, بالخصوص جو فوجی حکمران آئے, وہ ان کو آئیڈیلائز کرتے رہے ہیں. اچھا, ایوب خان کا زمانہ جو ہے جب ختم ہوا تو ایوب خان کا زمانہ تو ختم ہو گیا, لیکن جو ان کی مینٹالٹی تھی, جو ان کا مینٹل آؤٹ لک تھا, وہ اس کا کنٹینیویشن جاری رہا, اس کا تسلسل برقرار رہا. وہ گئے تو کسی سول حکمران کو وہ اقتدار منتقل کر کے نہیں گئے, بلکہ وہ جنرل یحییٰ خان کو اقتدار منتقل کر کے گئے. اور جنرل یحییٰ خان کے لبرل فاشزم نے یا سیکولر فاشزم نے مشرقی پاکستان کے اندر طاقت کا بہیمانہ استعمال کیا, اور ان کا سیکولر فاشزم آدھا ملک نکل گیا. یحییٰ خان کے بعد جو تھا زمانہ بھٹو صاحب کا آیا. آپ کو معلوم ہے کہ بھٹو صاحب بھی سر سے پیر تک ایک سیکولر لبرل آدمی تھے, اور انہوں نے جو آئیڈیالوجی ایوالو کی, اگر آپ کو یاد ہوگا یا آپ نے کہیں پڑھا ہوگا, تو انہوں نے اسلامی سیکولرزم کی ایک اصطلاح ایجاد کی. مطلب وہ ایک ریڈیکولس اصطلاح تھی ہر معنوں میں, یعنی وہ مذہب کے نقطہ نظر سے بھی ایک بے معنی اصطلاح تھی, اور سوشلزم کے نقطہ نظر سے بھی ایک بامانی اصطلاح تھی. یعنی مذہب کے لیے سیکولرزم یا سوشلزم قابل قبول نہیں ہو سکتا, اور سوشلزم کے لیے مذہب کبھی بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا. لیکن چونکہ ان کا مطمع نظر جو تھا لوگوں کو بیفول کرنا تھا, احمق بنانا تھا, تو اس کے لیے, اس مصرف کے لیے انہوں نے اپنی یہ اصطلاح استعمال کی. یا ان کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ عریانی اور فحاشی کا ایک سیلاب آیا, اور ہم نے دیکھا کہ مطلب جو پاکستان کی روایتی کا اقداری نظام تھا وہ تہوبالا ہونا شروع ہوا, اور سوسائٹی کے اندر ایسی ٹینڈنسیز ڈیولپ ہوئیں کہ جو اس سے پہلے آپ کو سوسائٹی کے اندر موجود نہیں تھی. شراب خانے عام ہوئے, جوا بہت عام ہو گیا, یا مثال کے طور پر ٹیلی ویژن جو تھا ایوب خان کے زمانے میں اگر چاہ چکا تھا, اور آپ کو معلوم ہے کہ ایوب خان کے زمانے میں جو ٹیلی ویژن آیا تھا تو انہوں نے یہ میٹر آف فیکٹ ہے کہ انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن کے ہائی ایپس کو یہ ہدایت دی کہ ہمیں کوشش کرنی ہے ٹیلی ویژن کے ذریعے سے کہ جو روایتی مذہبی فکر ہے اس کو شکست ہو, اور انہوں نے ہدایت کی کہ اپنے پروگراموں میں بالخصوص ڈراموں کے اندر مذہبی لوگوں کو احمق ظاہر کرنا ہے. یعنی کہیں اگر کوئی داڑھی رکھنے والا آدمی ہے یا کہیں شلوار قمیض پہنے ہوئے بیٹھا ہوا آدمی ہے تو اس کو احمق ظاہر کرنا ہے, اور جو گویا مطلب ایسے لوگ ہیں کہ جو کلین شیو ہیں یا پینٹ شرٹ پہنے ہوئے ہیں تو ان کو بہت انٹیلیجنٹ ظاہر کرنا ہے, ان کو بہت جو ہے روشن خیال ظاہر کرنا ہے. اس ٹینڈنسی کو بھٹو صاحب نے بھی فالو کیا, اور ان کے اس لبرل سیکولرزم نے اتنا زبردست ریاکشن سوسائٹی کے اندر جنریٹ کیا کہ بھٹو صاحب جو تھے وہ ڈیفینسو پوزیشن پہ جانے پر مجبور ہو گئے, اور انہوں نے وہ اقدامات کیے جس سے کہ جن کی کہ بھٹو صاحب سے توقع نہیں کی جا سکتی تھی. یعنی انہوں نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا, شراب پر پابندی لگائی, جمعے کی تعطیل کا انہوں نے اعلان کیا. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اپنے سیکولر پرسپیکٹیو میں اتنا زیادہ آگے بڑھ گئے تھے کہ سوسائٹی ان کے خلاف جو تھی وہ بہت زیادہ ریئیکٹ کرنے لگی تھی, اور ان کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ اگر یہ سلسلہ آگے بڑھا تو ان کے خلاف جو ہے بغاوت نہ ہو جائے, معاشرتی بغاوت نہ ہو جائے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ مطلب بھٹو صاحب کا جو تھا زمانہ جو تھا وہ جب ختم ہوا تو اس زمانے کے اختتام سے ذرا پہلے جو حالات اور واقعات رونما ہوئے اس کے اندر بھی آپ دیکھیے جو سیکولر طبقہ ہے اسی کا رول آپ کو نظر آتا ہے. یعنی مثال کے طور پر اگر بھٹو صاحب کو سہالہ کے پل پر پھانسی دینے کی بات کی تو یہ کسی مذہبی آدمی نے یہ بات نہیں کی, کسی مذہبی رہنما نے یہ بات نہیں کی, بلکہ یہ سیکولر اظہر خان نے یہ بات کہی کہ ہم بھٹو کو سہالہ کے پل کے اوپر پھانسی دیں گے. یعنی انتہا پسندی کا اگر مظاہرہ کیا, یعنی مذہبی طبقہ بھی بھٹو صاحب کے خلاف کام کر رہا تھا, لیکن وہ اس حد تک کبھی بھی نہیں گیا. وہ بھٹو صاحب کے ساتھ مذاکرات کر رہا تھا, پروفیسر غفور صاحب, مولانا مفتی محمود صاحب بھٹو صاحب کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے, اور اظہر خان جو سیکولر آدمی تھے, لبرل آدمی تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ ہم بھٹو کو سیالہ کے پل پر پھانسی دیں گے. یا ضیاء الحق کو اگر انہوں نے اقتدار پر قبضہ کرنے کی کسی نے دعوت دی خط لکھ کر تو وہ نام لیا جاتا ہے خان عبدالولی خان کا, کہ جو ایک سیکولر آدمی تھے, لبرل آدمی تھے. ٹھیک ہے, تو جنرل ضیاء الحق صاحب جو تھے وہ اقتدار میں آ گئے, اور جنرل ضیاء الحق کے بارے میں یہ مشہور بات ہے کہ وہ بہت مذہبی آدمی تھے.
لیکن میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ اگر انالائز کریں گے جنرل ضیاء الحق کے زمانے کو تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اسلام کو اور اسلامی قوتوں کو جتنا نقصان ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں پہنچا اتنا نقصان نہ ایوب خان کے زمانے میں پہنچا تھا نہ بھٹو صاحب کے زمانے میں پہنچا تھا. اور اس کا سبب یہ ہے کہ جنرل ضیاء الحق کی جو پرسنالٹی ہے وہ خود ایک استبداد کی علامت تھی. یعنی ان کا چہرہ مذہبی ضرور تھا لیکن وہ سوسائٹی کو استبداد کے ذریعے سے یا فاشزم کے ذریعے سے ہی گورن کرنے کی کوشش کر رہے تھے, طاقت کے ذریعے سے گورن کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اور انہوں نے اسلام کے ساتھ جو معاملات کیے وہ اس نوعیت کے تھے کہ انہوں نے اسلام کی بہت ساری چیزوں کو مذاق بنا دیا. یعنی مثال کے طور پر انہوں نے شرعی سزاؤں کا نفاذ کر دیا اچانک بالکل, یعنی سوسائٹی کو اس کے لیے تیار کیے بغیر انہوں نے شرعی سزاؤں کا, کوڑوں کی سزاؤں کا نفاذ کر دیا اور انہوں نے شرعی سزاؤں کو مذاق بنا دیا. یا مثال کے طور پر انہوں نے کسی تیاری کے بغیر نظام صلاۃ نافذ کر دیا اور وہ لطیفہ بن گیا. وہ نہیں تو اس سے یہاں پر یہ سوال یا یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ فاشزم اٹ سیلف ایک الگ چیز ہے جس سے مذہب کا یا سیکولرزم کا کوئی تعلق نہیں ہے. اب ضیاء الحق کی پرسنالٹی مذہبی تھی لیکن فاشزم ان کے اندر بھی تھا, بظاہر مذہبی تھی یا اس کا ایک جھلک تھی. اور اس سے پہلے جو سیکولر حکمران تھے ان کے اندر بھی فاشزم تھا. تو اس کو مذہب سے جوڑنا یا سیکولرزم سے جوڑنا کیا یہ صحیح کانٹیکسٹ ہے؟ ہم یہ تعین کر رہے ہیں اور یہ مطلب ہسٹوریکلی ہم دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری تاریخ میں یعنی 60 سال کی 63 سال کی تاریخ میں غلبہ کس رجحان کو حاصل رہا ہے, یعنی کس رجحان کے ہمیں لوگ فاشزم کا زیادہ شکار ہوئے ہیں. تو اس میں ایک ضیاء الحق واحد مثال ہے کہ جن کا میں نے آپ سے اسی لیے میں اس کو ڈسٹنگ کر رہا ہوں کہ ان کا چہرہ ضرور مذہبی ہے لیکن وہ مذہبی انسان نہیں تھے. اگر مذہبی انسان ہوتے تو وہ سب نہ کرتے جو کچھ انہوں نے کیا. بالکل. تو لیکن ان کے سوا جتنے بھی حکمران آئے ہیں, خواہ وہ ایوب خان ہوں, خواہ وہ بھٹو صاحب ہوں, خواہ جنرل یحییٰ ہوں, خواہ جنرل پرویز مشرف ہوں, خواہ بے نظیر بھٹو ہوں, خواہ جنرل آصف نواز زرداری صاحب ہوں یا ان کے اتحادی ہوں ایم کیو ایم ہے, تو یہ سب وہ لوگ ہیں کہ جو سیکولر ٹریڈیشن میں اپنے آپ کو مطلب اپنی جڑیں تلاش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو سیکولر یا لبرل کہتے ہیں. اور پورا جو پاکستان ہے وہ انہی سیکولر لبرل لوگوں کے فاشزم کا شکار ہمیں نظر آتا ہے. یہ ہم ڈسٹنگ کرنے کی کوشش کریں. تو ہم ضیاء الحق کی ہم اس لیے بات کر رہے ہیں کہ تاکہ ہم ان کے دور کو زیادہ بہتر طرح سے سمجھ سکیں. اور سب سے زیادہ ضرورت بھی اس دور کو سمجھنے کی کیونکہ لبرل طبقے کی جانب سے سب سے زیادہ الزام جو ہے وہ ضیاء الحق کے اوپر عائد کیا جاتا ہے. میرا خیال ہے کہ انہوں نے مذہب کو ایک مذاق بنا دیا. انہوں نے سودی کاروبار کے اوپر اسلامی سودی مطلب بینکاری کے اوپر اسلامی بینکاری کی ایک چٹ لگا دی اچانک ایک دن, اور اس کو جو اسلام کا مالیاتی بندوبست ہے, اسلام کا معاشی نظام ہے, اس کو مذاق بنا دیا. انہوں نے ایک بے اختیار شورا کا تجربہ کر ڈالا اور اسلام کے شورائی نظام کو انہوں نے مذہب کا خز بنا دیا. ٹھیک ہے. اور میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ ان کے زمانے میں جو اس ملک کی سب سے بڑی طلبہ تنظیم تھی جس کو آپ اسلامی جمعیت طلبہ کہتے ہیں, جو کہ ان کے زمانے میں ہونے والے انتخابات میں سب سے زیادہ بڑے پیمانے پر کامیاب ہوئی تھی, انہوں نے اس سے خوف زدہ ہو کر طلبہ تنظیموں پر پابندی لگائی. انہوں نے جمعیت کے لوگوں کو مطلب جیلوں میں ڈالا, ان پر تشدد کیا اور انہوں نے اسلامی جمعیت طلبہ کی بیخ کنی کرنے کی ہر ممکن کوشش کی. یعنی ایسا کام کیا جو بھٹو صاحب بھی نہیں کر سکے تھے, اس سے پہلے کوئی نہیں کر سکا تھا. یہ کام انہوں نے ضیاء الحق صاحب نے کیا. تو ان کا جو تشخص ہے وہ اس اعتبار سے آپ دیکھیے تو وہ استبدادی ہی تشخص بنتا ہے. ان کا مذہبی چہرہ پس منظر میں چلا جاتا ہے, استبداد نمایاں ہو کر ان کا فاشزم نمایاں ہو کر سامنے آ جاتا ہے. اور یہ کہنا آسان ہو جاتا ہے ہمارے لیے کہ ان کا مذہبی چہرہ ہمارے لیے کوئی ریلیونس نہیں رکھتا. اصل چیز ان کے اقدامات کی ہے اور ان کے اقدامات فاشزم سے جو ہے وہ متعین ہو رہے تھے. لیکن ملک کے مذہبی جماعتوں نے اور مذہبی طبقوں نے ان کو سپورٹ بھی تو کیا ہے کسی حد تک. نہیں, وہ تو پی این اے کا یعنی اتحاد تھا, اس میں 9 جماعتیں شامل تھیں, اس میں مذہبی جماعتیں بھی شامل تھیں بلا شبہ. تو اس کے اندر سیکولر جماعتوں کی اکثریت تھی, انہوں نے بھی اس کو قبول کیا اور انہوں نے بھی قبول کیا. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ وہ 2-3 مہینے کے بعد باہر آ گئے, انہوں نے اس کو ابینڈن کر دیا. پھر وہ معذرت ہی کرتے رہے, اب تک معذرت ہی کرتے رہتے ہیں, اس کو کبھی انہوں نے جسٹیفائی تو نہیں کیا. شاہنواز صاحب, جو ضیاء الحق کا دور اقتدار تھا اس کا جو خاتمہ ہوا اس پہ بھی مختلف فکروں پہ الزام لگایا جاتا ہے اور زیادہ الزام لبرل طبقے پر لگایا جاتا ہے. اس حوالے سے اظہار خیال کیجیے گا کہ کیا یہ درست ہے؟ بھائی ضیاء الحق کو ضیاء الحق بنانے والا بھی کوئی مذہبی آدمی نہیں تھا. آپ کو معلوم ہے کہ ضیاء الحق فوج کے اندر ایک جونیئر آفیسر تھے اور ان سے کہیں زیادہ سینئر لوگ موجود تھے. وہ آدمی کہ جس نے ان کو ضیاء الحق بنایا وہ خود بھٹو صاحب تھے. یعنی بھٹو صاحب نے ان کو پروموٹ کیا اور ان کو جنرل بنایا, یعنی چیف آف آرمی اسٹاف بنایا, اور اس خیال سے بنایا کہ وہ ایک ان کے بارے میں یہ تاثر عام تھا یا جو رپورٹس ان کو خفیہ اداروں سے ملی تھی وہ یہ کہ صاحب یہ روزہ نماز میں لگے رہنے والے صاحب ہیں اور یہ آپ کے لیے مسائل نہیں پیدا کریں گے, یعنی یہ ایمبیشس نہیں ہے. تو انہوں نے ان کو پروموٹ کر کے ضیاء الحق بنایا. مطلب کسی مذہبی آدمی نے تو ان کو ضیاء الحق نہیں بنانا ہے, ان کو اگر کسی نے پاورفل بنایا تو وہ بھٹو صاحب تھے. اسی طرح ان کی
مطلب میں نے آپ سے کہا کہ ان کا جو پورا زمانہ ہے اس کے اندر مذہبی طبقہ سب سے زیادہ نشانے پر رہا ان کے. اسی طرح ان کا جو اختتام ہے اس میں بھی کسی مذہبی ایلیمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ضیاء الحق کے خلاف جو ہے مطلب جو سب سے زیادہ حملے رپورٹ ہوئے یا جو اس کے حوالے سے انفارمیشن ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ اس میں الذوالفقار کے لوگ ملوث تھے. یہ کہ اگر ضیاء الحق کا طیارہ تباہ ہوا تو اس کے اندر کسی مذہبی آدمی کا کوئی کردار نہیں تھا. مطلب وہ لوگ کہتے ہیں امریکہ نے یہ کام کیا, اور اگر امریکہ نے یہ کام کیا یا آرمی کے افراد کی مدد سے یہ کام کیا تو آرمی کے لوگ بھی مطلب وہ یعنی مذہبی پس منظر رکھنے والے لوگ نہیں تھے وہ. ٹھیک ہے, تو مطلب ان کا اختتام بھی اسی طرح سے ہوا کہ مطلب اس میں مذہبی طبقے کا کوئی رول ہمیں سامنے نظر نہیں آتا. تو یہ ان کے پرسنالٹی کے بارے میں ایک بنیادی حقیقت ہے. تو یہ اس میں دیکھیں ایک چیز اور بھی ہے کہ پھر ہمارے سیکولر طبقے کو اتنا زیادہ ضیاء الحق کیوں برا لگتا ہے, حالانکہ یعنی ہمارا سیکولر طبقے کا فاشزم اس حد تک پہنچا ہوا ہے کہ ایک فرد کی ذاتی زندگی میں اگر وہ دین پریکٹس کر رہا ہے یا اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہا ہے تو وہ اس کو بھی برداشت کرنے پہ تیار نہیں ہے. عملاً تو ضیاء الحق کی تمام تر پالیسیاں لبرل پالیسیاں نظر آتی ہیں, جو باقی تمام معاملات ہیں انہوں نے بھی اسی طرح سے بیہیو کیا جس طرح لبرل حکمران کرتے رہے. تو پھر اتنا ناپسند کیوں کیا جاتا ہے؟ جی یہ بہت ہی اہم سوال ہے اور یہ بہت ہی دلچسپ سوال ہے, اور میں آپ سے عرض کروں گا کہ میں نے ضیاء الحق کے خلاف بہت لکھا ہے, لیکن مطلب یہ ماننے بغیر چارہ نہیں ہے کہ اپنی ذاتی زندگی میں وہ ایک ریلیجس آدمی تھے, یعنی وہ روزے نماز کے پابند تھے, اور ان کے اندر وہ عموماً مطلب عام جو عیوب ہمارے حکمران طبقے کے اندر پائے جاتے ہیں وہ ان کے اندر نہیں تھے. یعنی ہم سب جانتے ہیں بات, مطلب اس سے تو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا. اچھا جو ہمارا سیکولر طبقہ ہے, ہمارا لبرل طبقہ ہے, اس کا مسئلہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا مسئلہ پرسنالٹی نہیں ہے, بلکہ اس کو اصل چڑ خود مذہب سے ہے, اسلام سے اس کو چڑ ہے. تو اسلام کا کوئی نام لینے والا بھی اگر آ جاتا ہے, محض کاسمیٹک تبدیلیاں لانے والا بھی آتا ہے. ضیاء الحق نے جتنی تبدیلیاں پیدا کی وہ کاسمیٹک تھیں بائی اینڈ لارج, مطلب 90% 85% کاسمیٹک چینجز تھے تو وہ بھی اس کو گوارا نہیں ہے. ایسا آدمی کہ جو کاسمیٹک چینجز لا رہا ہو, بنیادی چینجز نہیں, کاسمیٹک چینجز لا رہا ہو, وہ اسلام سے اتنی قد رکھتے ہیں, اس سے اتنا چڑھتے ہیں, اس سے اتنا زیادہ وہ خوف محسوس کرتے ہیں کہ ان کے لیے وہ آدمی بھی گوارا نہیں ہوتا جو اسلام کے حوالے سے محض نمائشی اقدامات کر رہا ہو. تو یہ بالکل ہماری تاریخ کا ایک عجیب و غریب پہلو ہے. اور آپ نے دیکھا کہ جو ہمارا سیکولر طبقہ ہے اس نے ایوب خان کے 10 سال کے مارشاء اللہ پر وہ اعتراضات نہیں کیے جو ضیاء الحق کے مارشاء اللہ پر کیے. اس نے مشرف کے مارشاء اللہ کے اوپر وہ اعتراضات نہیں کیے جو اس نے ضیاء الحق کے مارشاء اللہ پر اعتراضات کیے. حالانکہ مشرف کی پرسنالٹی ضیاء الحق کی پرسنالٹی کے مقابلے پر کہیں زیادہ کمزور پرسنالٹی تھی, یعنی کنٹریبیوشن کے اعتبار سے بھی اور مطلب پرسنل فلیور کے اعتبار سے بھی. لیکن وہ پورا طبقہ 10 سال تک مشرف کے ساتھ کھڑا رہا, اس کا اتحادی بن کر کھڑا رہا. وہ طبقہ ہمیشہ جنرل ایوب کے سیکولر فکر کو, اس کے لبرل فکر کو انڈورس کرتا ہے اور اس کی بنیاد پر اس کو کرٹیسائز نہیں کرتا ہے. تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا مسئلہ پرسنالٹی نہیں ہے, ان کا مسئلہ کوئی جماعت نہیں ہے, ان کا مسئلہ کوئی مولوی اور ملا نہیں ہے, ان کا مسئلہ اسلام ہے. لیکن وہ یہ بات کھل کر نہیں کہہ سکتے, کیونکہ جس دن یہ بات وہ کھل کر کہہ دیں گے تو ان کا تشخص بالکل واضح ہو جائے گا اور سوسائٹی ان کے بارے میں بالکل واضح اور متعین رائے قائم کر لے گی کہ اچھا یہ ان کا مسئلہ اسلام ہے. شکریہ شاہنواز صاحب. ناظرین, آج کے ہم نے اپنے اس پروگرام میں مذہبی انتہا پسندی اور لبرل فاشزم کے موضوع پر گفتگو کی. اگلے پروگرام میں بھی ہم اسی موضوع پر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.